نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله ذي العز والكرم بارئ النسم واسع الفضل والنعم احمد ربي واشكره على آلائه التي نعلم والتي لا نعلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ العز الاکرم۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو قوت اور کرم والا ہے، روحوں کو پیدا کرنے والا، وسیع فضل اور نعمتوں والا ہے۔ میں اپنے رب کی حمد بیان کرتی ہوں اور اس کا شکر ادا کرتی ہوں ان نعمتوں پر جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ کرم فرمانے والا ہے۔ 8واں پارہ۔ اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے کلام کرتے اور ہم ان کے سامنے ہر چیز کو اکٹھا کر لاتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہتا، لیکن ان میں سے اکثر جہالت برتتے ہیں۔ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی ایمان نہیں لا سکتا۔ اگر لوگوں کے پاس بڑی بڑی نشانیاں اور معجزات بھی آ جائیں، فرشتے نازل ہو کر رسول کی رسالت کی شہادت بھی دینے لگے، ان کے ساتھ مردے باتیں کرنے لگے اور خود ان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا جائے، تو بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے چاہنے سے ہی ہوتی ہے۔ یعنی اگر اللہ کی مشیت ان کے ایمان لانے کی نہ ہو تو یہ نہیں ایمان لائیں گے، مگر ان میں سے اکثر جاہل ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے ایمان کو آیات اور معجزات کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ معجزہ دیکھیں گے تو ایمان لائیں گے، لیکن یہ لوگ معجزات دیکھ کر بھی ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی بے شمار نشانیاں کائنات میں موجود ہیں۔ خود ہمارا جسم اللہ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی۔ جب نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، نیو بورن، تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، اور اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں اور اس کی آنکھیں اور اس کا جسم اور اس کے بال اور اس کی کھال، یہ سب کچھ اس چھوٹی سی جگہ پر کیسے بن گیا، کس نے بنایا، کون ہے خالق؟ تو خود نشانیاں تو ہمارے اپنے وجود کے اندر ہے، لیکن جو نہیں دیکھنے والے وہ اکثر تکبر اور جہالت کی وجہ سے ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور آپ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے ایمان نصیب کیا۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنی بڑی دولت دے دی ہے تو صرف اسی دولت پر اگر ہم ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں تو کافی نہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس نعمت پر ثابت قدمی کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ایمان نصیب کیا، ہمیں اسلام کی ہدایت دی اور ہمیں اپنی نشانیاں دکھائیں، اب تو ہمیں اس پر ثابت قدم بھی رکھ اور ہماری موت صرف اسلام پر آئے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین دشمن بنائے جو ملمہ کی ہوئی باتیں دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کی طرف القاء کرتے ہیں، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے، بس آپ چھوڑ دیجئے انہیں اور جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں وہی کہتے ہیں خفیہ بات کو۔ یعنی انسانوں اور جنوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ لوگ ایک دوسرے کو چال بازیاں اور ہیلے سکھاتے ہیں تاکہ لوگوں کو، یعنی شیاطین ان کو ہیلے سکھاتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کر سکیں۔ اور یہ بات عام مشاہدے کی بھی ہے کہ لوگ شیطانی کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے ہیں، اسی لیے برائی بہت جلدی پھیل جاتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جس طرح جنوں میں شیاطین ہے اسی طرح انسانوں میں بھی شیاطین ہے، اور جن شیاطین کی نسبت انسان شیطان زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے اوپر انسانوں کے شیاطین جنوں کے شیاطین سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یعنی جو انسان برائی کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں، بدگمانیاں ڈال دیتے ہیں، یہ جن شیاطین سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں تعوذ پڑھتا ہوں تو جنوں کا شیطان تو مجھ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن انسانوں کا شیطان میرے پاس آ کر مجھے علل اعلان نافرمانیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جاتا ہے۔ اور یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ خیر کے کاموں سے روکتے ہیں، دین کی طرف آنے سے روکتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو مزین کر کے دکھاتے ہیں کہ انسان
نیکی کی طرف جانے کی بجائے کسی برائی کی طرف اس کو خوبصورت سمجھ کے چل پڑتا ہے، اور تاکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور تاکہ وہ اس جھوٹ سے راضی ہو جائیں، اور تاکہ وہ کمائی جو وہ کرتے ہیں کرتے رہیں۔ کفار مکہ کے ایک اعتراض کا بھی یہاں جواب ہے۔ یہ کئی آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب کفار کہنے لگے مسلمان اپنا مارا ہوا جانور تو کھا لیتے ہیں اور اللہ کے مارے ہوئے کو حرام سمجھتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی فریب کی باتیں شیاطین کرتے ہیں تاکہ انسان کو شبہات میں ڈالا جائے۔ تو احکامات میں اللہ کے حکم کو دیکھا جاتا ہے، عقل کو نہیں، لاجک نہیں دیکھی جاتی، اللہ کا حکم دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ بات ہماری عقل میں آئے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ بات ہماری عقل میں ابھی نہیں آ رہی تو ہمارا کام ہے فرما برداری اور اطاعت کرنا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دل جس قدر ایمان سے خالی ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ شہوات اور شبہات کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف یہ مفصل کتاب نازل کی ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کردہ ہے، بس آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ پیچھے بتا دیا گیا کہ کفار نہ ماننے والے کسی صورت میں نہیں مانیں گے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو مفصل کتاب نازل کی ہے وہ آپ کے نبوت کے سچا ہونے پر کافی دلیل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی ہے جس میں ہم سب کے لیے ہدایت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، 1400 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیں پورے شرح صدر کے ساتھ اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور آپ کے رب کی سچائی اور عدل والی بات پوری ہو گئی، کوئی اس کے کلمات کو بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں کلمہ اور کلمات سے مراد قرآن ہے، یعنی قرآن معجزہ ہونے میں اور آپ کی نبوت کے سچا ہونے کی دلیل کے طور پر کافی ہے۔ قرآن مجید کے احکامات جو ہیں مضامین دو قسم کے ہیں، یا خبریں ہیں یا احکام ہیں۔ صدق سے مراد صدق کا تعلق، سچائی کا تعلق خبروں کے ساتھ ہے، چاہے وہ ماضی کی ہو چاہے وہ آئندہ مستقبل کی جنت دوزخ کے بارے میں، اور عدل کا تعلق احکام سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حکم دیا ہے وہ بالکل عدل پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ظلم و زیادتی نہیں کسی پر، یعنی قرآن میں موجود تمام خبریں سچی ہیں اور تمام احکامات عدل پر مشتمل ہیں، اور ان میں شیطانی وسوسوں کی اور شبہات کی کوئی گنجائش نہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر آپ زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کا کہنا ماننے لگے تو وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، یعنی اگر آپ میجورٹی کے پیچھے چلیں گے تو اللہ کا راستہ کھو دیں گے۔ وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور وہ صرف قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا کا راستہ کون سا ہے؟ وہ جو اس نے ہمیں خود دکھایا ہے، خود سکھایا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی پوری ثابت قدمی سے چلتے رہنا چاہیے، اکثریت کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ ٹرینڈز کیا ہے، میجورٹی کیا کر رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، زیادہ تر لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ یہ کسی چیز کے سچا اور حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس چیز پر فوکس رکھیں کہ کسی بھی حکم کے بارے میں میرے رب کا کیا فرمان ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، میں نے اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ لہٰذا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو راضی کروں، نہ کہ لوگوں کو راضی کرتے ہوئے زندگی گزار دوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کبھی لوگ کسی سے راضی ہوئے ہیں؟ لوگ کبھی راضی نہیں ہوتے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس مشکل میں مت ڈالیے کہ لوگوں کو راضی کرتے کرتے ان کے پیچھے چلتے چلتے آپ اپنے آپ کو کھپا دیں، اور جس کو راضی کرنا چاہیے اس کو آپ راضی نہ کریں۔ اچھا، لوگوں کو بھی راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی۔ جب آپ اللہ کا حکم مانیں گے نا، پھر آپ اپنے نفس کے خلاف جا کر بھی بہت سے کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو وہ بندوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا، وہ بندوں کو بھی آپ سے راضی کر دے گا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کی تو بندوں نے تو راضی ہونا نہیں اور اللہ بھی ناراض، اور پھر ہم کہاں کے رہیں گے؟
کہیں کے بھی نہیں. اس لیے زندگی کا ایک مقصد بنا لیجئے, نو میٹر واٹ, میں نے اپنی پوری کوشش اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے لگانی ہے, اور اس بات کے پیچھے نہیں چلنا کہ اکثریت کیا کہتی ہے, کیونکہ اکثر لوگ تو علم ہی نہیں رکھتے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. آپ دیکھیے اس وقت مساگا میں کتنے مسلمان ہیں, ان میں سے کتنے % آپ کہیں گے کہ جو قرآن کا فہم حاصل کر رہے ہیں یا قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو کیا پھر آپ ان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کے طریقے طے کریں گے؟ اسی طرح باقی چیزوں میں بھی آپ دیکھیے, دنیا بھر میں مسلمانوں کی حالت دیکھیے, کتنے لوگ ہیں جو علم کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو خواہشات پر مبنی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو صرف ٹرینڈز کو فالو کر رہے ہیں, کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن طور طریقے مسلمانوں والے نہیں ہیں. تو ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا, لوگوں کو نہیں دیکھنا, دیکھنا ہے رب کی رضا کو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اللہ کے قلیل بندے ہی شکر گزار ہیں, اور قلیل بندے ہی ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں, لہٰذا ان قلیل میں شامل ہو جائیں. ان ربک هو اعلم من يضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بے شک آپ کا رب زیادہ جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے, اور وہی ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. فَكُلُوا مِمَّا. تو اس سے بھی کیا واضح ہوتا ہے, اس سے بھی کیا ظاہر ہوتا ہے کہ اصل معاملہ تو پھر اللہ ہی کے ساتھ ہے. اللہ کے سامنے سچا ہونے کی ضرورت ہے, اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرنے کی ضرورت ہے. فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ. بس اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا ہو, اگر تم اس کی آیات پر ایمان لانے والے ہو. تو یہاں حلال جانور کہ حلال کیسے ہوتا ہے جانور, اس کی شرائط بتائی جا رہی ہیں, اور اس کی ایک شرط کیا ہے کہ اس پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے. دوسری شرط کہیں اور آتی ہے, اس کا ذکر کہیں اور آتا ہے کہ اس کا خون نکالا جائے, یعنی خون پورا بہہ جائے. اور ہر کھانے پینے والی چیز سے متعلق شرط یہی ہے کہ ان پر اللہ کا نام لے کر ان کو کھایا جائے, یعنی بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے, اور بسم اللہ پڑھ کر ہی یا اللہ کے نام پر ہی ان کو دیا جائے. اور جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے صرف وہی کھانا حلال ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ کھانا پیش کیا گیا, تو آپ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا, کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہ چیز نہیں کھاتا جو تم اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہو, میں صرف وہ چیز کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. اور یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو, حالانکہ اس نے تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیا جو اس نے تم پر حرام کیا ہے. یعنی حرام بالکل واضح ہے, سوائے اس کے جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ. اور بے شک اکثر لوگ اپنی خواہشات کے ساتھ بغیر علم کے گمراہ کرتے ہیں, یہ ہے گمراہی کی وجہ. بے شک آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. تو ایک ہے اللہ کی ہدایت اور دوسری ہے خواہشات کی پیروی. تو ان دونوں میں سے ہمیں کس کو چوز کرنا ہے؟ اللہ کی ہدایت کو, کیونکہ یہی اصل دین ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اور چھوڑ دو ظاہری گناہ کو اور اس کے پوشیدہ کو بھی. بلا شبہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں ان قریب وہ ضرور بدلہ دیے جائیں گے اس کمائی کا جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی حلال و حرام صرف کھانے کی چیزوں پر ہی منحصر نہیں, بلکہ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں حلال اور حرام میں آتی ہیں ان میں سے صرف حلال کو چوز کرنا چاہیے. اسی طرح ظاہری اور باطنی گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے, یعنی کسی کے بہکانے میں نہ آئیں اور ہر طرح سے کانشیس رہیں. ظاہری گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جو ہاتھ پاؤں سے کیے جاتے ہیں, جیسے چوری, زنا وغیرہ. اور چھپے ہوئے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کا ارادہ دل میں کیا جاتا ہے یا جو عقیدے وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح جن گناہوں کا نقصان عام لوگوں پر واضح ہوتا ہے وہ ظاہری گناہ کہلاتے ہیں, اور جس نقصان سے صرف انسان خود یا چند لوگ واقف ہوں وہ باطنی گناہ کہلاتے ہیں. تو بہرحال ہر قسم کے گناہ سے بچنا ضروری ہے, گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو, ظاہری ہو یا باطنی ہو, ان کو چھوڑ دینا ہی انسان کے فائدے میں ہے, کیونکہ گناہوں سے بچنے والا ہی سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں زیادہ نمازیں پڑھنے والا عبادت گزار ہے, زیادہ روزے رکھنے والا عبادت گزار ہے, لیکن جب تک وہ حرام چیزوں سے پرہیز نہ کرے وہ عبادت گزار نہیں کہلا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم
تکن عابد الناس، حرام کاموں سے پرہیز کرو، سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ پھر واضح طور پر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس میں سے مت کھاؤ، اور یقیناً یہ نافرمانی کا کام ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے کہیں سے بھی خرید کے گوشت کھا لیتے ہیں اور اس پر خود بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہا گیا ہو۔ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کی طرف شبہات القاء کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ تم سے جھگڑا کریں، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حرام ہے، اور یہاں خاص طور پر ذبیحہ مراد ہے، اگرچہ اس سے مراد دیگر چیزیں بھی ہیں کہ اگر بتوں کے نام پر یا غیر اللہ کے نام پر کوئی مٹھائی یا کوئی کھانے پینے کی چیز یا کوئی فوڈ دی گئی ہو تو اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اسے ایسا نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے، ان سے کسی طرح نکلنے والا نہیں۔ اسی طرح کافروں کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا جو کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہاں جو زندگی مقصود ہے وہ جہالت کی موت سے علم کی زندگی کو حاصل کرنا ہے، یہ مطلوب و مقصود ہے۔ جہالت لوگوں کے لیے موت ہے، کیونکہ جاہل کا دل اور روح مردہ ہوتی ہے، جاہل کا دل اور روح مردہ ہوتی ہے، اگرچہ اس کا دل زندہ ہوتا، اگرچہ اس کا جسم زندہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ دلوں کو علم کی روشنی سے زندہ کیا جائے، وہی روح کی زندگی ہے۔ جیسا کہ زمینی خوراک جسم کی زندگی ہے، یعنی زمین سے اگنے والی چیزیں کھا کے ہم زندہ رہتے ہیں، اور ہماری روح زندہ ہوتی ہے جب وحی الہی سے ہم اس کو فیڈ کرتے ہیں۔ تو جو شخص کسی بھی چیز کی روح کو کھو دیتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ زندہ لاشیں ہوتے زندہ ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، یا تو ایمان نہیں ہوتا یا ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، جیسے تقویٰ ہے، توکل ہے، قناعت ہے، رغبت ہے، اللہ کی خوف ہے، خشیت ہے، محبت ہے، یہ چیزیں دل میں نہیں ہوتی۔ اور یا پھر یہ ہے کہ علم ہی نہیں ہوتا، یعنی وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ تو یہ علم وحی جو ہے یہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے۔ تو کہ وہ شخص جو پہلے مردہ تھا، یعنی ایمان نہیں تھا تو ایمان لے آیا، یا علم نہیں تھا، جاہل تھا تو پھر علم سیکھ لیا، اور ہم نے اسے ایسا نور عطا کر دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے بیچ میں چلتا پھرتا ہے۔ یعنی جب اس کو ایمان اور علم دو نعمتیں مل گئیں تو دراصل اسے وہ روشنی ملی کہ جس کے ساتھ اس کو ایک فرقان ایسا مل گیا کہ رہتا عام لوگوں میں ہے لیکن کرتا وہ ہے جو اس کو اللہ نے ایمان اور علم کی نعمت کی روشنی کی شکل میں اس کو عطا کیا۔ اس کے اندر ایک فرقان ہوتا ہے، اس کے اندر ایک پہچان ہوتی ہے کہ صحیح کیا ہے اور کیا غلط کیا ہے۔ تو یہ دو کردار ہیں، ایک ایمان اور علم کے ساتھ ہے اور دوسرا کفر اور جہالت کے ساتھ۔ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ یہ اس میں چالیں چلیں، اور یہ چالیں نہیں چلتے مگر اپنے ہی آپ سے، مگر یہ شعور نہیں رکھتے۔ یہاں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ ان سے مت گھبرائیں۔ اس قسم کی سازشیں ہر دور میں ہوتی رہیں، انبیاء کرام کے خلاف ہوتی رہیں، لیکن بالآخر انجام ایمان والوں کا ہی بہتر ہوا۔ سازشیں اور چالیں چلنے والوں کو ہی نقصان دیتی ہیں۔ کبھی دنیا میں بھی ان کا نقصان نظر آ جاتا ہے، لیکن اگر دنیا میں نظر نہ آئے تو آخرت میں تو پتہ چل ہی جائے گا۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم بھی اسی کی مانند دیے جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، ہم بھی اسی کی مانند دیے جائیں جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہاں وہ اپنی رسالت رکھے۔ جن لوگوں نے جرم کیے انہیں اللہ کے ہاں ذلت اور شدید عذاب ضرور پہنچے گا بوجہ اس کے جو وہ چالیں چلتے تھے۔ یہاں کفار کے مکر و فریب کا حال بیان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے رسول منتخب کرتا ہے۔ اللہ نے بندوں کی چاہت کو نہیں دیکھا، اپنی حکمت کو دیکھا، اپنے عدل کو دیکھا،
فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پھر اللہ جسے ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا دل کھل جاتا ہے، وہ خوشی سے پھر اسلام قبول کرتا ہے، وہ خوشی سے اسلام کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ بہت تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں پر نجاست ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یاد رکھیے، رسالت کی طرح ہدایت اور گمراہی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی جس کے لیے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ لیکن اللہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے؟ اس کے ساتھ کہ جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، ورنہ انسان کی اپنی سرکشی، تکبر اور غرور، انا، ضد، ہٹ دھرمی جیسے شیطان کے اندر تھی، جیسے فرعون کے اندر تھی، تو یہ چیز اس کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے، پھر وہ ہدایت نہیں پاتا۔ شرح صدر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان دین اسلام پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک اللہ کا بھیجا ہوا محفوظ دین ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کا حکم سن کے بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ سب بھی یہاں اس وقت جب قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو اپنے دلوں کا جائزہ بار بار لیتے رہا کریں، کیونکہ تیزی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ان احکامات کو پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد میرے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کیا میں خوشی سے سن رہی ہوں؟ کیا میرا دل اس پہ راضی ہے؟ اور کیا اس کو سیکھ کر میرے دل کے اندر ایک سکون آ رہا ہے؟ مجھے میری خوشی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیونکہ عبادت جو ہے اور علم جو ہے، اور علم اور عبادت جو ہے، یہ دلوں میں سکون پیدا کر دیتے ہیں، اور ایسے شخص کو نیکی اور اطاعت کے کاموں میں راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کیا ملتا تھا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور یہ آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے، یقیناً ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر آیات بیان کر دی ہیں، یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں یقیناً ہم نے ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر آیات بیان کر دی ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے اور وہی ان کا ولی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ جنت سلامتی کا گھر ہے، راحتوں کا گھر ہے، جہاں انسان کبھی بیمار نہ ہوگا، کبھی موت نہ آئے گی، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی تکلیف نہ آئے گی، اور وہاں انسان جنت کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ اپنے رب کے دیدار سے خوش ہو جائے گا، اور اللہ کی رضامندی پا کر دل اطمینان اور سکون سے بھر جائے گا، کیونکہ مومن کا ساری زندگی کا ہم اور غم بھی یہی تھا کہ میرا رب مجھ سے خوش ہے یا نہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کے گروہ، یقیناً تم نے انسانوں کی کثیر تعداد کو اپنا بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے مددگار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم میں سے بعض نے بعض کا خوب فائدہ اٹھایا، اور ہم اپنی اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ وہ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو، مگر جو اللہ چاہے، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، خوب علم والا ہے۔ اب یہاں پر قیامت، ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیں گے۔ جن اور انسان کس طرح ایک دوسرے سے فائدے اٹھاتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے ہیں، اس کا اقرار وہ قیامت کے دن کر لیں گے۔ اور اسی طرح ہم ظالموں کو ایک دوسرے کا مددگار بنا دیتے ہیں اس کمائی کی بدولت جو وہ کیا کرتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں انسان کے، جیسی خواہشات ہوتی ہیں، ویسی ہی لوگوں سے دوستی ہوتی ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اور انسان کو اپنے اعمال، اپنی پسند اور اپنی خواہش کے مطابق ہی دوست ملتے ہیں۔ آپ ہر ایک کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، آپ کا دل انہی کے ساتھ لگتا ہے جو آپ کی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ رشتہ داریوں میں تو مجبوری ہوتی ہے کہ آپ ان کو کاٹ نہیں سکتے، چاہے وہ آپ کی پسند کے ہیں یا نہیں، لیکن دوستوں کے بارے میں تو انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کا دل کھل اٹھتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ جیسی پسند اور خواہش رکھتے ہیں، اور اگر وہ نہ رکھتے ہو تو تھوڑے ہی دن میں آپ ان سے الگ ہو جاتے، وہ دوستی نبھ ہی نہیں سکتی، وہ آگے چل ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دوست بنائے ہوئے ہے۔
کیونکہ وہ اپنے دوست کے ہی دین پر ہے، اور مومن مومنوں کے دوست ہوتے ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ان میں سے بعض کے دوست ہیں. یعنی جس کے اپنے اندر ایمان ہوگا وہ ایمان والے سے ہی محبت رکھتا ہوگا. اسی طرح المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں ان میں سے بعض سے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے دوستی رکھتے ہیں. یا معاشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیات بیان کرتے، اور وہ تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے. وہ کہیں گے ہم اپنے نفسوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈالے رکھا، اور یہ اپنے نفسوں کے خلاف خود گواہی دیں گے کہ یقیناً یہ انکار کرنے والے تھے. یہ اس لیے کہ آپ کا رب کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں ہے جبکہ اس کے رہنے والے غافل ہوں، ان تک پیغام ہی نہ پہنچا ہو. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان اعمال کی بدولت جو انہوں نے کیے، اور آپ کا رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کا درجہ اور مقام آخرت میں اس کے اعمال کے مطابق ہوگا. جس نے پورا قرآن حفظ کیا اس کا درجہ کچھ اور ہوگا، جس نے آدھا کیا اس کا کچھ اور ہوگا، جس نے جتنی زیادہ نیکیاں کی ہوں گی، جتنے زیادہ سجدے کیے ہوں گے، کیونکہ ہر سجدے کے بدلے ایک درجہ ملتا ہے، تو جتنے زیادہ سجدے ہوں گے اتنے ہی زیادہ اس کے درجات ہوں گے. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ تو اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، وہیں پہنچو گے جہاں تک کی کوشش کی. دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے وہی ملتی ہے اس کو. تھوڑی کے لیے تھوڑی کوشش تھوڑی اس کے گولز جو ہیں وہ بہت کمتر درجے کے ہیں تو وہ وہیں پہنچے گا. جن کے بہت ہائی اچیورز وہ ہوتے ہیں جو اپنے گول بھی بہت اونچے سیٹ کرتے ہیں. اور پھر من جد وجد، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. دیکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کی کوششیں کیا ہیں اور کہاں تک ہیں. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا رب بہت بے نیاز رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے اور تمہارے بعد جسے چاہے جانشین بنا دے، جیسا کہ اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. یعنی پہلے لوگوں کا تمہیں جانشین بنایا، تو اگر تم اس کی اطاعت نہیں کرتے تو تمہیں تباہ کر کے دوسروں کو تمہارا جانشین بنا سکتا ہے. یہ اس کی قدرت میں ہے. اور یہاں اللہ کا نام الغنی استعمال ہو، الغنی آیا ہے، یعنی ساری مخلوق سے اپنی قدرت کی بنا پر بے پرواہ اور بے نیاز ہے. ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. انما توعدون لآت، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. یعنی اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو تم اس کو روک نہیں سکتے. کہہ دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. بس ان قریب تم جان لو گے کہ وہ کون ہے جس کے لیے آخرت کے گھر کا اچھا انجام ہے. بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے. یہ بطور ڈانٹ ایسا کہا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہو کرو، یہ نہیں کہا جا رہا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کچھ غلط کام کر رہا ہوتا ہے یا کوئی صحیح نہیں کر رہا ہوتا، اس کہتے اچھا پھر جو کر رہے ہو کرتے رہو، پھر دیکھنا کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. یا یہ کہ اچھا کر لو اپنی مرضی پہ میں نمٹ لوں گا تم سے. تو یہ اس سینس میں ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ مقرر کر لیا ان کھیتوں اور مویشیوں میں سے جو اس نے پیدا کیے. تو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ حصہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. بس جو حصہ ان کے شریکوں کے لیے ہوتا تو وہ اللہ کی طرف نہ پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہوتا وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا. کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں. یہاں عربوں کی جہالت کے بارے میں بات کی گئی ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں تم عربوں کی جہالت معلوم کرنا چاہو تو سورۃ الانعام کی آیت پڑھ لو 130 سے 140 تک. تو ان کی پہلی جہالت کیا تھی کہ اپنی کھیتی اور چوپاؤں میں سے صرف ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا، جس میں سے وہ مہمان نوازی کرتے، صلہ رحمی کرتے اور دیگر اچھے کاموں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے بتوں کے لیے، اور جن کو وہ مشکل کشا سمجھتے تھے،
اور اپنے پروہتوں اور کاہنوں کے لیے مقرر کیا ہوا تھا. اگر ان کے حصے میں کوئی کمی ہوتی تو اللہ کے حصے سے اس میں ڈال دیتے کہ اللہ تو غنی ہے، اس کو تو ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کا حصہ مار دیتے. اور اسی طرح مشرکین کی اکثریت کے لیے ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کا قتل کرنا خوبصورت بنا دیا، ایک اور جہالت، تاکہ وہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں. اپنی اولاد کو مار ڈالنا ہلاکت کا باعث ہے، اور تاکہ وہ ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے. بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو جھوٹ یہ گھڑتے ہیں. یہاں پر ایک اور جہالت کا ذکر کیا گیا کہ ان کے شریکوں نے، شیطان نے ان کے لیے اپنی ہی اولاد کو مار ڈالنا خوشنما بنا دیا. اس سے زیادہ بے وقوفی اور جہالت کی کوئی بات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قتلہم کان خطئا کبیرا، کہ اپنی اولاد کا قتل بہت بڑی خطا ہے، بہت کبیرہ جو گناہ ہے. لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ اپنی ہی اولاد کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. خواتین کو خاص طور پر اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے، اور وقتی کسی بھی پریشانی کا شکار ہو کر اپنے پیٹ کے بچے کو مارنا نہیں چاہیے کسی بھی سٹیج پر. اور انہوں نے اپنے گمان سے کہا یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں صرف وہی کھا سکتا ہے جسے ہم کھلانا چاہیں، اور کچھ مویشی ہیں جن کی پشتیں یعنی پیٹھیں سواری اور بار برداری کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی کوئی ان پہ سوار نہیں ہو سکتا. اور کچھ مویشی ہیں جن پر یہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے، اور وہ جلد ہی انہیں اس جھوٹ کا بدلہ دے گا جو یہ کھڑا کرتے ہیں. یہاں ان کی مزید حماقتوں کا ذکر ہے کہ وہ کچھ جانوروں کو بت خانوں اور مجاوروں کے لیے خاص کرتے، اور ان کو ذبح کرتے ہوئے بھی انہی کا نام لیتے، بتوں کا نام لیتے، اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. ان پر حج کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بتوں کے جو مجاور بنے ہوئے ہیں بس وہی ان کو استعمال کر سکتے ہیں، باقی سب کے لیے حرام ہے. حالانکہ یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹوں میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے ہے اور وہ ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر وہ مردار ہو تو سب اس میں شریک ہیں. جلد ہی وہ انہیں ان کی اس بات کا بدلہ دے گا، بے شک وہ بہت حکمت والا خوب علم والا ہے. یہ عربوں نے حلال حرام کا ایک انوکھا اصول بنایا کہ کچھ چیزوں کو، جیسے جو جانور وہ اپنے بتوں کے نام پہ وقف کرتے، ان میں سے بعض کے بارے میں کہتے کہ ان کا دودھ اور ان کے پیٹ سے پیدا ہونے والا زندہ بچہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام ہے، ڈسکریمنیشن. اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوا تو مرد اور عورت کھانے میں برابر شریک ہے. پر اس قسم کے غلط بیان دیتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی تک نہیں بنتی، اس کی کوئی علمی اور عقلی بنیاد ہی نہیں ہے. اور اسی طرح کبھی نر جانور کو حرام قرار دیتے، کبھی مادہ جانور کو، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو سب کو یعنی کہ حلال ہی پیدا کیا. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے نادانی سے قتل کر دیا. اللہ اکبر. بے شک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا، دین کا بھی دنیا کا بھی، جنہوں نے اپنی اولاد کو بغیر علم کے نادانی سے قتل کر دیا، اور جو رزق انہیں اللہ نے دے رکھا تھا اسے اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہوئے حرام قرار دے دیا. یقیناً یہ بھٹک گئے ہیں اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے. تو ایسی تمام خواتین جنہوں نے کوئی بھی ایسا جرم کیا ہے کہ اپنے ہی بچے کو مارا ہے، وہ اس کا کفارہ ضرور دیں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، اور صرف کفارہ نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی، رو کے اللہ سے معافی بھی مانگی جائے. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے جس نے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے باغات پیدا کیے، اور کھجور کے درخت اور کھیت جن کے پھل مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. کھاؤ اس کا پھل جب وہ پھل لائے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق دو، اور تم اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اسراف ہے، اور اسی طرح ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا بھی اسراف ہے. ہر چیز میں فضول خرچی اسراف کہلاتی ہے. چاہے آپ اپنے سنک پہ کھڑے ہو کے پانی کھول کے برش کرتے رہیں اور بلا ضرورت پانی گرتا رہے، یہ بھی اسراف ہے. اور مسرفین سے اللہ محبت نہیں کرتا. یا یہ کہ برتن دھونے کے لیے آپ اتنا ٹیپ کھول دیں کہ جس کی ضرورت نہ ہو، یا وضو کے لیے بھی آپ فل کھول دیں اس کو اور خوب کھلا پانی استعمال کریں. تو
یہ تو پانی کے ساتھ ہے، اور بھی بہت سی قسمیں ہیں. تو کسی بھی چیز کو اسی طرح پھل کاٹتے ہوئے اتنا زیادہ اوپر سے چھلکا اتار دینا کہ آدھا پھل اس میں چلا جائے صرف اپنی سہولت کے لیے، یہ بھی اسراف ہے. فضول خرچی، چیزوں کو ضائع کرنا، یہ بھی اسراف ہے. اور اسی طرح ان کو صحیح رستے پر استعمال نہ کرنا، نافرمانی میں خرچ کرنا، یہ بھی اسراف ہے. اسی طرح یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کی بھی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا، لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر کشادہ کر دی گئی تھی، تو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگو گے جس طرح وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگے، اور وہ تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا، یعنی اس دنیا نے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، اور مویشیوں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں اور کچھ زمین سے لگے ہوئے. مثلاً اونٹ کے اوپر آپ سواری بھی کرتے ہیں، سامان بھی لاتے ہیں. کھاؤ اسی طرح بیل پر بھی کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے 8 قسمیں پیدا کی، یعنی مویشی جانوروں میں. بھیڑ میں سے 2، یعنی مذکر مؤنث، اور بکری میں سے 2. کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو دونوں مادہ کے رحموں میں ہیں؟ مجھے علم کی بنا پر بتاؤ اگر تم سچے ہو، کیونکہ عربوں نے ان چیزوں کو خود حرام کر رکھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا، تو ان سے سوال کیا جا رہا ہے. اور اونٹ میں سے 2 اور گائے میں سے 2 قسمیں پیدا کی. کہہ دیجئے کیا دونوں نر اس نے حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ بچے جو دونوں ماداؤں کے رحموں میں یا وہ بچے جو دونوں مادہ کے رحموں میں ہیں؟ یا تم گواہ تھے جب اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی تھی، یعنی کب یہ کہا تھا تمہیں؟ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے، کہ جھوٹی موٹی کوئی بات اللہ سے منسوب کر دے تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے. بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ الہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، راستہ بتانے والا ہے، لیکن ظالموں کو نہیں بتاتا کیونکہ وہ اس راستے پہ جانا بھی نہیں چاہتے. یہاں ایک بات بڑی سخت کی گئی ہے کہ وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑ لے، یعنی کسی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے جو اللہ نے فرمائی نہیں، جس کا حکم اللہ نے دیا ہی نہیں، تاکہ لوگوں کو بغیر علم کے اللہ کے راہ سے بھٹکا دے. یعنی جس بات کا پتہ نہ، لوگ اگر کوئی سوال کریں اور آپ کو پتہ نہیں تو آپ صاف کہہ دیا کریں مجھے نہیں معلوم، I have no idea، مجھے نہیں پتا. لیکن بہت سے لوگ شرمندگی سے بچنے کے لیے بغیر علم کے کوئی نہ کوئی بات گھڑ کے اللہ سے منسوب کر کے بتا دیتے ہیں. ایسا کرنا ظلم ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ. کہہ دیجئے جو میری طرف وحی کیا گیا ہے اس میں سے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، اس میں سے میں کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، یعنی خود ہی مر گیا، نیچرل ڈیتھ، یا بہتا ہوا خون ہو، یا خنزیر کا گوشت ہو. بہتا ہوا خون کی بات اس لیے کہ جو جمع ہوا ہوتا ہے جیسے ہڈی وغیرہ میں یا تلی میں یا کلیجی میں، تو وہ منع نہیں ہے. یا خنزیر کا گوشت ہو، بے شک وہ گندگی ہے. یعنی کیوں منع ہے خنزیر؟ کیونکہ وہ گندی چیز ہے، گندا جانور ہے. یا نافرمانی ہو جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. پھر جو کوئی مجبور کیا گیا، نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہے اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. مطلب یہ ہے کہ جن جانوروں کو بت پرستوں نے حرام قرار دے رکھا ہے، ان میں سے کسی جانور کے بارے میں مجھ پر اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت کا حکم ان 4 چیزوں کے سوا نہیں آیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے جانوروں میں بھی کوئی جانور حرام نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے درندوں، کچلی والے، اور پھر کچھ شکاری جیسے پرندے ہوتے ہیں جو گوشت خور بھی ہوتے ہیں، تو اور بھی چیزیں ہیں جن کو حرام کیا ہے. اور ان لوگوں پر جو یہودی ہوئے اور ان لوگوں پر جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا، اور گائے اور بکری میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی. یعنی یہود پر چربی بھی حرام تھی، سوائے اس کے جو ان کی پشتوں یا آنتوں نے اٹھائی ہوئی ہو، یا جو ہڈی کے ساتھ مل گئی ہو، کیونکہ وہ تو نہیں نکال سکتے. یہ بدلہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی وجہ سے دیا، اور یقیناً ہم سچے ہیں. تو یہاں ناخن والے جانور سے مراد وہ جانور یا پرندہ ہے جس کی انگلیاں پھٹی ہوئی یعنی الگ الگ نہ ہو،
ٹھیک ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے نا، آگے سے بڑا ہوتا ہے، مثلا اونٹ، شتر مرغ، بطخ وغیرہ، یعنی صرف وہ پرندے یا جانور حلال تھے جن کے پنجے کھلے ہوں. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، پھر اگر یہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے اور مجرم قوم سے اس کا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا. یعنی اللہ تعالیٰ مجرموں کو مہلت دیتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو سزا نہیں دے گا. جو مجرم ہیں ان کو سزا مل کر رہے گی. سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا عنقریب کہیں گے اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا اور نہ ہم کوئی چیز حرام قرار دیتے. اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھ لیا. کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے تو اسے ہمارے لیے نکال لاؤ، تم تو صرف گمان کی پیروی کر رہے ہو اور صرف قیاس آرائیاں کر رہے ہو. مشرکین اپنی غلطی ماننے کی بجائے تقدیر کا سہارا لے رہے تھے. اللہ ہی نہیں چاہتا ہم سیدھے راستے پہ چلیں، ہم اللہ چاہے تو ہم یہ نہ کریں. آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں، اگر انہیں کہا جائے نا نماز پڑھو، کہتے جب اللہ چاہے گا تو پڑھ لیں گے. یعنی جو کام خود نہیں کرنے کی مرضی وہ اللہ پہ ڈال دی. تو یہ ایک مجرمانہ حرکت ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہوتی تو پھر وہ حکم ہی کیوں بھیجتا. اللہ نے حکم بھیجا اس لیے نا کہ وہ اس کام سے راضی ہے، وہ چاہتا ہے کہ کرو تم. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، کہہ دیجئے پس کامل دلیل تو اللہ ہی کی ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو ضرور تم سب کو ہدایت دے دیتا. یعنی اللہ کے پاس نافرمان بندوں کے کوئی دلائل قابل قبول نہیں ہوں گے. یعنی جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اللہ کے پاس اپنے بندوں کے خلاف مضبوط مستحکم دلائل موجود ہیں. قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، تمہاری دلیل نہیں چلے گی، اللہ کی دلیل کام آئے گی، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، تمہاری آرزوؤں اور اہل کتاب کی آرزوؤں پر تمہارا انجام موقوف نہیں کہ جو تم چاہو گے جب وہ چاہیں گے ویسے ہی تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا. فیصلہ تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اس کے مطابق کہ تم اس کی مرضی پر دنیا میں کتنا چلتے رہے. کہہ دیجیے اپنے ان گواہوں کو بلاؤ جو یہ گواہی دیتے ہوں کہ واقعی اللہ نے اسے حرام کیا ہے. پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کے ساتھ ہرگز گواہی نہ دیں اور نہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور یہ دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ دین میں جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس کا سبب خواہشات ہوتی ہیں. تو اس لیے یہاں کا نہ آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. کیا یہ حکم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ کیا کہ آپ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جنہوں نے ہماری آیات یعنی ہمارے احکامات کو جھٹلا دیا ہے، جو ہماری بات نہیں مانتے. آپ ان کی بات نہ مانیں، ان کے پیچھے نہ چلیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، کہہ دیجئے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. کیا یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک حرام، اور والدین کے ساتھ احسان کرو کیونکہ ان کی نافرمانی حرام ہے، اور تنگ دستی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. بار بار یہ حکم آ رہا ہے آج. اور ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور تم بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو چھپے ہوئے ہوں، اور نہ تم اس جان کو قتل کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے. کسی کی بھی جان لینا حق کے بغیر حرام ہے مگر حق کے ساتھ. ان سب باتوں کی اس نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. تاکیدی حکم ہے یہ وہ احکامات ہیں جو کسی بھی شریعت میں منسوخ نہیں ہوئے تھے. اور یاد رکھیے حرام کاموں میں سب سے سنگین جرم شرک ہے. اور پھر اسی طرح فواحش کو بھی اللہ نے حرام قرار دیا. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اس طریقے پر جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے. اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی. اور جب تم بات کرو تو عدل سے کام لو اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کے خلاف ہی ہو. اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ وہ حکم ہے جس کی اس نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. کہا جاتا ہے کہ یہ 10 کمانڈمنٹس جو تھی موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی ان میں بھی یہی احکامات تھے. اور بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے
بس اسی کی پیروی کرو اور تم دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اس کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ یہ وہ حکم ہے جس کی اس نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا راستہ ایک ہی ہے، متفرق نہیں ہے، وہی سیدھا راستہ جو جنت تک پہنچانے والا ہے۔ لیکن شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے ارد گرد بہت سے راستے نکال دیے، ایگزٹ نکال دیے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، سیدھا اسٹریٹ۔ پھر اس کے دائیں اور اس کے بائیں کچھ اور لکیریں کھینچ دی، رائٹ لیفٹ بھی۔ پھر فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہو، یعنی ایک سیدھی لکیر ہے اور ایک اس جیسے وہ چراہا ہوتا ہے نا، تو ایک ہوتی ہے مین روڈ جس کے اوپر آپ چلے جا رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتی ہے سائیڈ روڈز کے لیے نکلنے کے راستے۔ فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے اور ان راستوں پر چلنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، کیا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے سو اس کی پیروی کرو، دوسرے راستوں کے پیچھے نہ پڑو ورنہ تم اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ کہیں بھی تم رائٹ لیفٹ ہوئے تو اللہ کا راستہ کھو دو گے، منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر اپنی نعمت تمام کرنے کے لیے جس نے نیکی کی، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت کے لیے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن عظیم، بہت بابرکت کتاب ہے۔ بس اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی پیدا ہوتا ہے اس کتاب کو پڑھنے سے، اس کتاب کے ساتھ جڑے رہنے سے، اور رحمت آتی ہے تقوی کے بعد، تقوی اختیار کرنے سے۔ تو اس کتاب کو مضبوط پکڑ لو تاکہ تقوی حاصل ہو، تاکہ اللہ کی رحمت حاصل ہو۔ ہم میں سے ہر شخص رحمت چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، اور یہ خزانہ ہے ہمارے سامنے، لیکن ہمارے پاس وقت ہی نہیں اس کو پڑھنے کا، اور دنیا نے ہمیں اتنا مصروف کر رکھا ہے غیر ضروری کاموں نے۔ بعض اوقات وہ اتنے اہم بھی نہیں ہوتے، ان کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ ہماری پسند کے کام ہوتے ہیں، ہماری خواہش کے کام ہوتے ہیں، ان کو کر کے ہمیں مزہ آتا ہے، ان کو کر کے ہمیں خوشی ہوتی ہے، ہم ان کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جو اصل وقت ہوتا ہے جس میں ہم اس کتاب کے لیے وقت نکال سکتے ہیں وہ رہ جاتا ہے، اور زندگی ہمیں اور چیزوں میں الجھا دیتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم عقل سے کام لیں، جو چیز زیادہ فائدے کی ہے اس کو پکڑ لیں اور مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس کو نہ چھوڑیں، اور اس کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 رکھیں۔ اب دیکھیں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کون جائے گا؟ کوئی عزیز پیارا دوست؟ نو۔ ہمارے بچے؟ نو۔ شوہر؟ نو۔ والدین؟ نو۔ دولت؟ نو۔ گھر؟ نو۔ گاڑی؟ نو۔ ہمارا آرام دہ بیڈ روم؟ نو۔ کون جائے گا ساتھ؟ اعمال اور یہ کتاب روشنی کرے گی وہاں۔ لیکن ہم باقی سب چیزوں کو جتنا وقت دیتے ہیں اور باقی تمام چیزوں کے پیچھے جتنا اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، اس کتاب کے لیے ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا۔ کبھی ہوتا بھی ہے تو تھکے ہارے جو بس بچا کچا وقت ہے، اپنا پرائم ٹائم اس کو نہیں دیتے، اپنی لائف کا پرائم ٹائم اس کو نہیں دیتے، اپنی زندگی کا پرائم ٹائم اس کو نہیں دیتے، جس کو معمولی سمجھ رکھا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہمیں، اس کے بغیر ہی گزارا چل جائے گا۔ ہم نے اپنے لیے کیا سوچ رکھا ہے؟ ہم کیوں نہیں اس معاملے میں سنجیدہ ہوتے؟ ہم کیوں نہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے؟ ہم کیوں اس کو ہلکا سمجھتے ہیں؟ دنیا میں ایک واحد چیز ہی تو ہے جس کو اللہ کا کلام کہتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، پڑھتے ہوئے دل پسیج جانا چاہیے، دل میں محبت امڑ آنی چاہیے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ اس کی طرف سے آیا ہے، یہ آسمانوں سے آیا ہے۔ باقی چیزیں آپ کو زمین سے ملی ہیں، یہ جبریل امین لے کر اترے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لے کر اترے ہیں۔ اس کو دل میں جگہ دیں، جو چیز دل میں سما جاتی ہے پھر وہ پوری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، اور اگر یہ ہمارے دلوں سے دور ہے
تو پھر کوئی چیز اس کو قریب نہیں کر سکتی. تو سوچیں یہ دل میں کون سے نمبر پر رکھی ہوئی ہے اور دن میں کون سے نمبر پر اس کو رکھا ہوا ہے, اور آئندہ زندگی کے مستقبل کے پلاننگ اور پروگرامز اور ساری خواہشات کی تکمیل میں یہ کس درجے پہ, کس نمبر پر ہے. جس درجے پہ ہم اس کو رکھیں گے اسی درجے پہ ہمیں رکھا جائے گا. تو اپنے لیے خود سلیکشن کر لیجئے. تو جو شخص قرآن کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے, جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا, اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا. ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض سلف کا کہنا ہے قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے, تو انہوں نے اس کی تلاوت کو عمل بنا لیا. وہ سمجھتے ہیں صرف تلاوت کرتے رہتے ہیں اور صرف عربی پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں تو ہم نے تو اس کا حق ادا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ اہل القرآن وہ لوگ تھے جو اس پر عمل کرنے والے تھے, اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے, اگرچہ قرآن ان کو زبانی نہ بھی یاد ہو, لیکن جب وہ اس پر عمل کریں گے تو اہل القرآن کہلائیں گے. وہ کہتے ہیں جو شخص اسے محض زبانی یاد کر لے لیکن نہ اس کو سمجھے نہ ہی اس کے احکامات پر عمل کرے تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں ہے, چاہے وہ قرآن کے حروف اور تجوید کو ایسے درست کر کے پڑھے جیسے تیروں کو سیدھا کیا جاتا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ ترین طریقے پہ پڑھے لیکن عمل کچھ نہیں تو کچھ بھی حاصل نہیں, بلکہ پھر کتاب خود اس انسان کے خلاف حجت بن جائے گی کہ یہ جو کچھ پڑھتا تھا اس پر عمل نہیں کرتا تھا. ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا, ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ ہم سے پہلے کے 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی تھی اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے, یا تم کہو کہ واقعی اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے, بس یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے, تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے اعراض برتے. ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, ان قریب ہم برے عذاب کا بدلہ دیں گے کیونکہ وہ ان سے اعراض کرتے تھے. اعراض کہتے ہیں بے رخی برتنا, منہ موڑ لینا, توجہ نہ دینا. یہ تو صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں. جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ گئیں تو کسی جان کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا, تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا, یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی. کہہ دیجئے انتظار کرو, بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. یعنی اگر اس کتاب سے ہدایت نہیں پکڑتے تو کس بات کا انتظار ہے؟ موت کا. تو موت کے وقت تو توبہ قبول نہیں ہوگی. ہمیں تو وقت مقرر کے آنے سے پہلے ہی نیک اعمال کر لینے چاہیے, کیونکہ اس وقت انسان کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں دیا ہے, اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. جو بھی آپ سوچتے رہتے ہیں کہ میں اپنی پراپرٹی کا یا اپنے مال کا یا اپنی جیولری کا یا اپنے کپڑوں میں سے یا اپنے چیزوں میں سے یہ چیزیں صدقہ کر دوں گی, تو اس کو اب رمضان کو اچھا غنیمت کا موقع سمجھ کر لینا چاہیے, کیونکہ رمضان میں نیکی کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. تاخیر نہ کریں, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم میں سے کب کس کی موت آ جائے, اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ پھر ہمارے بعد کوئی بھی ہمارے لیے نہ کرے. اگر میں ہمیشہ سوچتی ہوں اگر میں نے اپنے لیے خود کچھ نہیں کیا تو میرے بعد والوں کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ میرے لیے کچھ کریں. ان کو تو اپنی زندگی سے فرصت نہیں ہوگی. میں نے اپنے لیے کچھ نہیں سوچا, وہ میرے لیے کیوں سوچیں گے؟ اللہ ماشاء اللہ. تو اپنے لیے خود ہی اپنے ہاتھوں سے کچھ کر لیں, کیونکہ جو اپنے ہاتھوں سے کر لیتا ہے انسان اسی کا بڑا اجر ہے, اور جو بعد والوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہ تو پھر بعد میں ہی رہ گیا, پیچھے ہی رہ گیا. آپ سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو, مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو. یعنی تمہارے پاس اتنا نہیں کہ بہت کچھ دے سکو, تمہیں ڈر ہے کہ دے دیا تو کہیں میری ضرورت کا کیا ہوگا. اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو, حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چلا, اب تو انہی کا ہے, اب تمہارا تو نہیں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے, آپ کا ان سے کسی چیز میں کوئی تعلق نہیں ہے. بے شک ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے سپرد ہے. پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ یہ کیا کرتے تھے. تو
تو یہاں تفرقے کی ممانعت کی گئی ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جو کوئی ایک نیکی لایا تو اس کے لیے اس کی مانند 10 ہوں گی، اور جو کوئی ایک برائی لایا تو وہ اسی کی مانند بدلہ دیا جائے گا، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. یعنی نہ نیکی کرنے والوں پر ظلم ہوگا نہ برائی کرنے والوں پر، ہر کوئی اپنے کیے کا بدلہ پائے گا. ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے جو 700 گنا تک جاتا ہے، خاص طور پر جب انسان اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے. کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی ہے، اس درست دین کی طرف جو ابراہیم کا طریقہ ہے، جو یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. تو گویا ہمیں اپنی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزارنی ہے، اپنا ظاہر اور باطن اللہ کی طرف لگا دینا ہے، اپنے چہرے کا رخ اللہ کی طرف کر دینا ہے، اپنے دلوں کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. ہر کام میں ہمیں اخلاص مانگنا ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. اور کوئی نفس گناہ نہیں کماتا مگر اس کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر اپنے رب کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا اس بارے میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. والدین اور اولاد بھی ایک دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. انسان سارے رشتوں سے بھاگ جائے گا کیونکہ اس کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہوگی. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجات میں بلند کیا تاکہ وہ تمہیں اس میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیا ہے. بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی اللہ نے ہمیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور شکل و صورت مال و جاہ علم و عقل میں ایک دوسرے پر فوقیت دی. اور یہ کیوں دیا؟ تاکہ امتحان لے ہم سب. یعنی کسی کو کوئی چیز زیادہ ملی، کسی کو کوئی چیز کم ملی، اور کسی کو کچھ زیادہ ملا، کسی کو کچھ اور زیادہ ملا. یعنی ہر شخص کی زندگی میں سب کچھ نہیں ہوتا، کمی بیشی ہوتی. یہ کیوں؟ آزمائش کے لیے کہ جو چیزیں ملی ہیں ان پہ کتنا شکر ادا کر رہے ہو، اور جو چیز نہیں ملی یا تم سے چھن گئی اس پہ صبر کتنا کر رہے ہو. یہ ہے اصل امتحان. سورۃ الاعراف یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک. سو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، یعنی اس کے احکامات سن کر دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے. کیا سوچنا چاہیے؟ رب نے اتارا ہے نا، وہ جانتا ہے میری کیپیسٹی کتنی ہے، اور رب ہی مجھے توفیق دے گا کہ میں اس حکم پر عمل کروں، اور میں رب سے ہی مانگتی ہوں کہ وہ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر دے. سو آپ کے سینے میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو. کس لیے اتاری گئی؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے خبردار کریں اور ایمان لانے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہو. جو نہیں مانے ان کو ڈرائیں اور جو مان گئے ہیں ان کو یاد دہانی کرائیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتاب کا مقصد علم دینا بھی ہے، لیکن کتاب کا مقصد یاد دہانی کرانا. لہٰذا قرآن کو جتنی مرتبہ چاہے پڑھ لیں، بار بار پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم پڑھ کر پھر بھول جاتے ہیں. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اس کی پیروی کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا دوسرے من گھڑت سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. کتنی کم تم نصیحت پکڑتے ہو. یعنی صرف اللہ کی طرف سے نازل شدہ احکامات کی پیروی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اللہ اور رسول کے حکم کے آگے کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی. وہی الہی سے آنے والی بات کو ہر بندے کے قول پر مقدم کیا جائے گا، آگے رکھا جائے گا. یہ اللہ کا فرمان ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کسی عالم کو اللہ کا حکم یاد نہیں ہوتا یا بھول چکا ہوتا یا اس کی نظر سے گزرا نہیں ہوتا، اور وہ اپنے گزشتہ علم پر مبنی
اخلاص کے ساتھ فتویٰ دے دیتا ہے، لیکن بعد میں کوئی اور عالم آتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ فتویٰ درست نہیں، کیونکہ یہ آیت اس کے خلاف جا رہی ہے. تو انسان کو اس میں یہ نہیں سوچنا چاہیے نہیں وہ تو ہماری برادری کا عالم ہے، نہیں وہ تو ہم تو بچپن سے اس کو جانتے ہیں، نہیں یہ باتیں اور یہ عذر نہیں. اللہ کی بات آ گئی، سمعنا و اطعنا، وحی الہی ہر چیز پر پرائرٹی رکھتی ہے. اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کے وقت آ پہنچا، یا جب وہ قیلولہ کر رہے تھے، دن کو آرام کر رہے تھے. پھر جب ہمارا عذاب ان پر آ پہنچا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ وہ بول اٹھے بے شک ہم ہی ظالم تھے، اپنی غلطی مان لی. لیکن اس وقت ماننے کا فائدہ کچھ نہیں، ایسے وقت میں ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے. پھر ضرور ہم ان پر علم کے ساتھ سارے حالات بیان کر دیں گے. اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے، ہم سب دیکھ رہے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، رسولوں کو کیا جواب دے رہے ہیں. والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. اور اس دن اعمال کا وزن برحق ہے تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے بس وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. قیامت کے دن تمام اعمال کا وزن ہوگا. کیسے؟ بعض کہتے ہیں کہ جن چیزوں پر لکھے جائیں گے اعمال ان کو تولا جائے گا، بعض کہتے ہیں اعمال کو جسم دے دیا جائے گا، بعض کہتے ہیں عمل والے کو تولا جائے گا. تو تینوں صورتیں ممکن ہو سکتی ہیں، ہر ایک کی تائید میں کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا تو تولا جائے گا. رات میں ایک برتن کھنگالنے لگی تو اس کے ساتھ تھوڑی سی فوڈ لگی ہوئی تھی. پہلے میں سوچا ایسے پانی میں بہا دوں، پھر میں نے سوچا نہیں، آج ہی تو پڑھا ہے کہ ذرے کے برابر بھی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اجر عظیم عطا کرے گا. تو ہم بعض اوقات چیزوں کو ایسے ہی پھینک دیتے ہیں، ایسے ہی اچھا پھر کر لیں گے، نیکی کا موقع آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو انسان کو چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے. آیات کے ساتھ ظلم کیا ہے؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا. مراد اس سے یہ کہ آیات پر عمل نہیں کرتے تھے. اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور ہم نے ہی اس میں تمہارے لیے روزی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. اللہ تعالیٰ کا شکوہ ہے ہم سب سے کہ جو کچھ ہم نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں شکر تو بہت ہی کم ہے. اور بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے ہی تمہاری صورتیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا. فرمایا کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس سے کیا پتا چلا کہ ابلیس کو بھی اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا، صرف فرشتوں کو حکم نہیں دیا تھا، اس کو بھی دیا تھا جبکہ وہ تھا جنوں میں سے. وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں. اکڑ، غرور، تکبر. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. یعنی اللہ کے واضح حکم کی موجودگی میں عقلی قیاس سے کام لیا، اس نے لاجک سے کام لیا کہ میں اپنے سے کم درجے والے کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں. یہ نہیں سوچا کہ مجھ سے بڑے درجے والے نے، اللہ رب العالمین نے مجھے حکم دیا، مجھے اس کو ماننا چاہیے. اہل علم فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے واضح حکم کی موجودگی میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا. یعنی اللہ کا حکم چھوڑ کے اپنی عقلی لاجک اور دلیل پہ چل پڑا. تو شیطان انسان کے اندر اسی طرح متعدد غلط فہمیاں ڈالتا ہے اور اس کو سجھاتا رہتا ہے، اور انسان پھر صرف عقلی دلیلوں کا سہارا لے کے مختلف چیزوں کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعویل کرتا رہتا ہے تاکہ عمل نہ کرنا پڑے. اور یہاں اس نے بہت سی غلطیاں کی. ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو افضل سمجھا. کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھے. تو بات برتر اور کمتر کی نہیں، بات اللہ کے حکم کی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ جو کمتر ہے وہ برتر کو سجدہ کرے. تو تمہارے لیے کوئی چھوٹ ہو سکتی تھی کہ تم نے یہ سمجھ لی بات کہ میں برتر ہوں اس لیے، ورنہ اصل بات تو اللہ کا حکم ہے. اور اس کی بات ویسے بھی غلط تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اور ان کو عزت اور تکریم بخشی تھی. اور پھر یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کو سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو عزت اور بڑائی اور برتری تو شیطان کے مقابلے میں آدم کو ملی تھی،
اور تیسری بات بھی اس کی غلط تھی، وہ کہتا ہے آگ مٹی سے بہتر ہے. وہ کیسے؟ آگ میں تو تیزی ہوتی ہے، آگ تو جلا دیتی ہے، آگ تو بھڑکتی ہے، جبکہ مٹی میں تواضع ہوتی ہے. مٹی سے سارا رزق نکلتا ہے، پروڈیوس کرتی ہے، اس میں بڑھانے کی خوبی ہے. آگ ختم کرتی ہے جبکہ مٹی چیزوں کو گرو کرتی ہے، بڑھاتی ہے، زیادہ کرتی ہے. تو مٹی بہتر ہے، لیکن اس کی عقل یہی سجا رہی تھی اس کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات اپنے آپ کو بڑا بڑا عقل مند سمجھنے والے بھی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں. تو ہمیں دین پر عمل کرتے ہوئے عقل کو سامنے نہیں رکھنا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھنا ہے. اور قرآن و سنت کے مقابلے میں قیاس آرائیاں کوئی فائدہ نہ دیں گی. فرمایا تو یہاں سے اتر جا، بس تجھے کوئی حق نہیں کہ تو اس میں تکبر کرے، لہٰذا نکل جا، بے شک تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہے. اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. فرمایا بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے. اللہ نے اگر شیطان کی دعا قبول کر لی، اس کی بات سن لی، تو اللہ تعالیٰ کسی گناہگار کی بھی سن سکتا ہے. کبھی یہ نہ کرے میں تو گناہگار ہوں، میں کیسے کس منہ سے دعا مانگوں. نہیں، چاہے آپ کے گناہ زمین سے آسمان تک ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں اگر، تب بھی دعا مانگے، تب بھی اللہ ہی سے مدد مانگے، اور اللہ سننے والا ہے. یعنی اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ سے دعا مانگنے سے رکنا نہیں چاہیے. اس نے کہا، ابلیس نے، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں بھی ضرور ہی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا. ہم یہاں پھر آپ دیکھیں کس قدر بے ادبی کی بات ہے. شیطان سارا قصوروار اللہ تعالیٰ کو ٹھہرا رہا ہے، یہ اس کی شیطنت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کیا کہتا ہے کہ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ میری تقدیر میں ہی گمراہ ہونا تھا، اس لیے میں ہو گیا. تو اب بہت سارے لوگ اپنے گناہوں اور غلطیوں کا ذمہ اپنی تقدیر کو بہانہ بنا کر اس پہ ڈال دیتے ہیں. اور پھر اس تھوڑی دیر بعد کیا کہتا ہے، میں ضرور ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے رستے پہ بیٹھوں گا. اب تمہاری تقدیر کدھر گئی؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا، اور اب تم لوگوں کو اللہ ہی کے رستے سے ہٹا رہے ہو. پھر میں ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہ پائے گا. جب دل میں گلہ آنے لگے، شکر سے دور ہوں، فوراً شکر ادا کرنا شروع کر دے، نعمتوں کو یاد کرے، کیونکہ شیطان کا وار ہوتا ہے ناشکری کرنا، ناشکری پر انسٹیگیٹ کرنا. اور پھر آپ دیکھیے شیطان نے اوپر کی طرف سے آنے کی بات نہیں کی، کیونکہ انسان جب اللہ سے دعا کرتا ہے اوپر والے کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جاتا ہے. اور نیچے سے آنے کی بھی بات نہیں کی، چاروں طرف کی نیچے سے بھی آنے کی نہیں کی. تو سجدہ کرتا ہے جب انسان تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، دعا سے بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سجدے سے بھی قریب ہوتا ہے. یہ دو چیزیں اگر زندگی میں ساتھ ہے نا، مضبوط پکڑا ہوا ہے، تو انشاءاللہ شیطان قابو نہیں پا سکے گا. اور جب چاروں طرف کی بات اس نے کی تو اس کے لیے بڑی خوبصورت دعا میں سکھا دی گئی. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح و شام یہ کلمات پڑھتے تھے، کبھی ان میں ناغہ نہیں کرتے تھے. آپ نے بھی آج کے بعد نہیں کرنا. یہ ایاک نستعین میں دعا لکھی ہوئی ہے صبح شام کے اذکار میں. وہ دعا ہے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. چاروں طرف سے شیطان کے پھندے سے بچنے کے لیے حفاظت کی دعا مانگا کریں صبح شام کہ اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھ. فرمایا یہاں سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، رحمت سے دور کیا ہوا. جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. استغفر اللہ. اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر تم دونوں جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں شمار ہوگے. پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے لیے ان کی شرمگاہیں ظاہر کر دے جو ان سے چھپائی گئی تھی، اور کہنے لگا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیسا دھوکہ دیا. جن باتوں کی کوئی حقیقت نہیں تھی وہ ان کو سجھائیں، وہ ان کے دل میں ڈالیں. اس لیے بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتوں کو اپنے سے بہتر سمجھتے تھے، تو اس لیے فرشتہ بننے کی خواہش ان کے اندر ڈال دی. اور یہ تو ہر انسان کے اندر ہوتا نا کہ میں جیوں 1000 برس اور ہر برس کے ہوں دن 1000. یعنی انسان چاہتا ہے کہ کبھی نہ مرے، لیکن اللہ سے ملاقات بھی تو مرے بغیر نہیں ہوگی نا، تو اس لیے موت کو برا نہیں سمجھنا چاہیے.
وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے ان دونوں سے قسمیں کھائیں، جھوٹی قسمیں، کہ بے شک میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، میں خیر خواہ ہوں تمہارا۔ تو بعض اوقات دشمن بھی خیر خواہ کے روپ میں آتے ہیں، یہ کھلا دشمن تھا لیکن اس نے دھوکہ دیا، بس اس نے ان دونوں کو دھوکے سے مائل کر لیا۔ دلہما بغرور، دلہ کہتے ہیں ڈول کو کنویں میں ڈالنا، تو اب یہ جو اس نے آدم علیہ السلام کو گرا دیا، گویا نیچے پھینک دیا، اور وہ بھی یہی نا، پھر آسمان سے نیچے آ گئے۔ پھر جب ان دونوں نے اس درخت کو چکھ لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے چپکانے لگے، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا اور تمہیں کہا نہ تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یہاں تو اکلا منہا آتا ہے نا، سورۃ طٰہٰ میں ذاقہ آتا ہے، چکھا ہی تھا، ابھی چکھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے، جنت کی کرامت چھن گئی، وہ بے لباس ہو گئے، لیکن فوراً اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان فطرتاً باحیا ہے۔ بچوں کو بھی اب آپ نیپی چینج کرنے لگے تو رونے لگتے ہیں، اور بعض اوقات جب ذرا سمجھدار ہوتے ہیں تو کھینچنے لگتے ہیں واپس۔ شیطان کو بے لباسی پسند ہے، ننگا ہونا جانوروں کی فطرت میں، لہٰذا ان انسانوں کے اندر فطرت مسخ ہو چکی ہوتی ہے جو ننگا رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دونوں پکار اٹھے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ان کو بڑی جلدی بات سمجھ آ گئی، اب شیطان کے مقابلے میں اپنا قصور مان لیا۔ یہ ہوتا ہے انسان، اور شیطانی رویہ کیا ہوتا ہے؟ لاجک پیش کرتے رہنا، دلیلیں اور تعویلیں دینا اپنے حق میں، اور حق بات کو قبول نہ کرنا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا تم سب اتر جاؤ، سب چلو زمین میں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں جائے قرار اور فائدہ اٹھانا ہے۔ فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے، چاند پہ کوئی نہیں جانا۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا ذریعہ بھی ہے، اور تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ آسمان سے لباس آیا، جی ہاں، آسمان سے پانی اترتا ہے جس سے روئی اگتی ہے، ریشم بنتا ہے، اور جانور وہ کھاتے پیتے ہیں سبزیاں، اور تو پھر ان کے جسموں پر آپ کے لیے اون بنتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ آسمان اور زمین دونوں مل کر انسان کے لیے رزق تیار کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں خاص بات کی گئی، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس ظاہری لباس سے بہتر ہے، اور یہ لباس ہمیشہ دل کے اندر رہنا چاہیے، کیونکہ تقوی کا مقام دل ہے نا، دل اور روح کا حسن جو ہے، زینت جو ہے، وہ تقوی ہے۔ یہ جو ظاہری لباس ہوتا ہے نا، جو ہم پہنے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ہمیں صرف ایک ظاہری ہمارے سطر کو ڈھانکتا ہے، اور ایک محدود وقت تک کے لیے، مرنے کے بعد کفن ہوگا اور کفن بھی گل سڑ جائے گا، ختم یہ لباس، قیامت کے دن بغیر لباس اٹھائے جائیں گے، پھر جنت کا لباس ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ انسان کی ظاہری خوبصورتی کا باعث ہے، عیب چھپاتا ہے انسان کے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لیکن جب دل میں تقویٰ آ جاتا ہے تو وہ تقویٰ دنیا میں بھی ساتھ ہے، قبر میں بھی ساتھ ہے، اس سے جو دل خوبصورت ہوگا، مطمئن ہوگا، قلب مطمئن، وہ وہاں بھی ساتھ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی تقویٰ ساتھ ہوگا، اور انسان کو عزت اور کرامت بخشنے کا ذریعہ ہوگا۔ اور پھر جنت بھی کس کے لیے ہے؟ ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، کتنی نعمتیں ہیں، اور یہ کس کے لیے ہیں؟ للمتقین۔ تو تقویٰ، اور پھر آپ دیکھیے جب دل میں تقویٰ ہوتا ہے نا تو انسان بدگمانی کو دل میں نہیں آنے دے، آ بھی جائے تو باہر نکالتا ہے۔ انسان کو کسی کی بات سخت بری لگ جائے اور انتقام پہ تل جائے، تقویٰ اس کو کھینچ لیتا ہے، نہیں یہ نہیں کرنا، واپس صبر سکھاتا ہے۔ تو تقویٰ کی ہے، اور الحمدللہ رمضان آ رہا ہے، روزے آ رہے ہیں، جس سے مقصود کیا ہے، مطلوب کیا، تقویٰ حاصل کرنا، بچ کے چلنا۔ اے بنی آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے، جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا، اس نے ان دونوں سے ان کا لباس اتروا دیا تھا تاکہ وہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ وہاں سے تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو شیطان جو ہے یہ بنی آدم کو جنت سے نکلوانے کا باعث بھی ہے، اور جنت کی طرف جانے سے روکتا بھی ہے، جانے نہیں دیتا۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ سب لوگ میرے ساتھ جہنم میں جلیں،
اور اس کے لیے وہ کیا ٹولز استعمال کرتا ہے؟ انسانوں کو ننگا کرنے کے، انسانوں کو بے لباس کرنے کے. تو بعض اوقات ہم نے لباس پہنا ہوتا ہے مگر اتنا اسکن ٹائٹ ہوتا ہے کہ ایک ایک عضو نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ بھی شیطانی عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا، ہمارے بڑے بھی یہی پہنتے تھے، یہی کرتے تھے، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ پر وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ اصل میں بنیادی طور پر یہ سورت مکی ہے اور اہل مکہ کی بہت سی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے. یہاں فحشاء سے مراد وہ عبادات ہیں جو اہل عرب نے خود گھڑ لی تھی، اور خاص طور پر جو وہ ننگا طواف کیا کرتے تھے اور جاہلیت کے طور طریقے انہوں نے اختیار کر رکھے تھے. کہہ دیجئے میرے رب نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے رخ سیدھے رکھو، یعنی قبلے کی طرف منہ کرو، اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اسے پکارو، یعنی اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھو. جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی ویسے ہی تم اس کی طرف لوٹو گے، یعنی جہاں سے آئے ہو اسی طرف جانا ہے. اور یہ جو کہا نا وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد، تو مسجد سے مراد سجدہ بھی ہے، نماز بھی ہے، کیونکہ سجدے سے نماز بھی مراد لی جاتی ہے. اور یہ ظرف زمان بھی ہے کہ نماز کے وقت زینت کے ساتھ ہو، ظرف مکان بھی ہے کہ مسجد کے اندر، یعنی معنی کیا ہے، سجدہ بھی ہے اور نماز بھی، اور نماز کا مقام بھی. ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی اور ایک گروہ پر گمراہی چسپاں ہو گئی. بے شک انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو سرپرست بنا لیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہدایت یافتہ ہے. اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو، اور لباس زینت ہے، یعنی پورے لباس میں نماز پڑھو، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اسے پتہ، اور زینت سے یہاں مراد کیا ہے؟ لباس، یعنی طواف اور نماز میں پردے کی چیزوں کو چھپانا فرض ہے. مرد کے لیے کمر سے گھٹنوں تک، یعنی گھٹنے کور ہونے چاہیے. عورت کے لیے چہرے اور ہاتھوں کے سوا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. بازو ننگے نہیں ہونے چاہیے، گلا اور کان اور یہ سب کچھ ننگا نہیں ہونا چاہیے. نماز کے وقت لباس تنگ نہیں ہونا چاہیے، نماز کے وقت لباس سی تھرو نہیں ہونا چاہیے، بال نظر نہیں آنے چاہیے. تو یہ زینت، یہ سب چیزیں زینت ہے نا. تو اس زینت کو چھپا کر اللہ کے لیے جو زینت اختیار کرنی ہے وہ لباس کے ساتھ، اس لباس کے ساتھ جو اس کو پسند ہے. اور اگر ممکن ہو تو جمعہ کے دن خاص طور پر مسجد جاتے ہوئے صاف ستھرا اچھی حالت والا لباس پہننا چاہیے. اور مردوں کے لیے خاص طور پر خوشبو کا اہتمام بھی ضروری ہے. عورتیں مسجد جاتے ہوئے خوشبو نہ لگائیں. اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. کھانے پینے میں بے احتیاطی اکثر بیماریوں کی جڑ ہوتی، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو پہنو اور صدقہ کرو بغیر اسراف کے اور بغیر تکبر کے. کسی نے کہا تھا کہ پوری طب اس آیت میں جمع کر دی گئی ہے، اور یہاں طیب کھانا، حلال کھانا اور اپنی ضرورت کے مطابق کھانا، اس کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. جب اس کے مطابق ہم کام کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ راضی ہوگا. کہہ دیجئے اللہ کی وہ زینت جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کس نے حرام کی؟ کہہ دیجئے یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے ہیں، اور قیامت کے دن بھی خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. تو زینت اللہ سے مراد عمدہ لباس اور وہ تمام چیزیں مراد ہیں جس سے انسان کو خوبصورتی حاصل ہوتی ہے. اور طیبات سے مراد ہر قسم کے لذیذ کھانے. بعض لوگ درویش بن جاتے ہیں اور رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہ اچھا لباس پہننا چاہیے، گھٹیا قسم کا لباس ہو اور ردی قسم کے کھانے ہو، گلے سڑے کھا لو تو یہ تمہاری نیکی ہے اور عبادت ہے. یہاں اس کی تردید کی جا رہی ہے. بعض لوگ دودھ، گھی، شہد ان چیزوں کو نہ کھاتے اور کھانے سے بھی منع کر دیتے. اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو یہ چیزیں نہ کھایا کرو، اس قسم کی پابندیاں لگاتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے، الرجی کی وجہ سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن دنیا کی نعمتوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اور قیامت کے دن مومنوں کے لیے ان نعمتوں کا استعمال بغیر کسی حد کے، جتنا چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ، جیسا چاہو پہنو، یعنی جو اللہ نے لباس تمہارے لیے تیار کیے ہیں. دنیا میں تو انسان جو چیز بھی لیتا ہے بعض اوقات اس کے اندر کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. کہہ دیجئے میرے رب نے حرام کیا بے حیائی کے کاموں کو، جو ان میں سے ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ ہوں،
اور گناہ اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بے حیائی کو حرام کیا، ظاہر میں، چھپ کر بھی، گناہ کو، ناحق زیادتی کو، شرک کو، اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنے کو جو اللہ نے فرمائی ہی نہیں، یا اللہ کے بارے میں وہ بات کہنا جس کی کوئی حقیقت اور دلیل نہیں۔ اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے، ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئے جو تم کو میری آیات پڑھ کر سنائے، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑ لے یا اس کی آیات کو جھٹلا دے؟ یہی لوگ ہیں جن نے لکھے ہوئے یعنی مقدر میں سے ان کا حصہ پہنچ کر رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے آئیں گے جو انہیں فوت کریں گے، وہ کہیں گے کہاں ہے وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے وہ سب ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ وہ فرمائے گا تم بھی جن و انس کی ان جماعتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ جب بھی کوئی جماعت اس میں داخل ہوگی تو اپنے جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں جمع ہو جائیں گی تو ان کی پچھلی جماعت اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی، اے ہمارے رب، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، بس انہیں آگ کا دگنا عذاب دے۔ وہ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا ہے لیکن تم جانتے نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب کفار جہنم میں اکٹھے نہیں جائیں گے، پہلے ایک جماعت جائے گی، پھر دوسری اس کے اوپر، مثلا جو مشرکین ہوں گے مشرک انہی کے ساتھ جا کے ملیں گے کیونکہ وہ ان کو بلیم کریں گے انہوں نے ہمیں شرک سکھایا تھا۔ اسی طرح باقی بھی گمراہ کن فرقے ہر ایک وہاں پر اکٹھا ہو جائے گا۔ المرء مع من احب، اور ان کی پہلی جماعت ان کی پچھلی سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں، بس عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے جو تم کمائی کرتے تھے، جو کمائی تم کرتے رہے ہو، بس چکھو مزہ عذاب کا اس کمائی کے بدلے جو تم کرتے رہے ہو۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا اور ان سے تکبر کیا، نہ تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے، اور ہم مجرموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں، اور دروازے نہ کھلنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اعمال اور دعائیں اوپر جانے کے لیے دروازے نہیں کھلتے، اور مرنے کے بعد جب فرشتے ان کی روحیں اوپر لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی نہیں ان کے لیے کھلتے، جبکہ مومن کی روح کے لیے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، فرشتے مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، حتیٰ کہ روح 7ویں آسمان پہ چلی جاتی ہے۔ لیکن جب کافر کی روح آسمان تک پہنچتی ہے تو اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، ان کے لیے جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ظالموں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ہم ان کے سینوں سے کینہ نکال لیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اس کی طرف ہماری رہنمائی کی اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا یقیناً ہمارے رب کے حصول، اور ہم ہدایت پانے والے نہ تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا یقیناً ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، اور انہیں پکارا جائے گا کہ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، ان اعمال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کے دل صاف شفاف ہوں گے، کسی کے لیے کوئی بھی کدورت، کوئی بھی غم، کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، ان کے اندر کوئی آپس کا اختلاف نہیں ہوگا، نہ کوئی بغض ہوگا، نہ کوئی نفرتیں ہوں گی۔ اگر دنیا میں کوئی تھا بھی چھوٹی موٹی بات، آپ روحیں آپس میں نہیں ملی تھی، جن لوگوں کے ساتھ رہتے تھے وہ سول میٹ نہیں بھی تھے، اور ان سے کوئی نہ کوئی تکلیف بھی پہنچی،
لیکن وہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بڑے نیک تھے، تو جنت میں جانے سے پہلے ان کا آپس کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے، یعنی پل صراط جب پار کر لیں گے، یہ بڑی غور سے سننے والی بات ہے، مومن آگ سے بچ کر نکلیں گے تو انہیں جنت اور آگ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، پھر وہ یعنی یہ پل صراط کے علاوہ ایک اور پل ہی ہوگی، وہ تو بڑا پل تھا، یہ چھوٹا پل ہوگا۔ وہاں کیا ہوگا؟ اتنا مشکل ہے نا جنت تک پہنچنا، کتنی چیزیں ہیں راستے میں، ایک کے بعد ایک۔ پھر وہ ایک دوسرے سے ان زیادتیوں کا قصاص لیں گے، آپس میں بدلے چکائیں گے جو دنیا میں ان سے ہوئیں، یہاں تک کہ جب وہ تراش خراش کروا کر بالکل صاف ستھرے ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی۔ اب آپ سوچئے، اگر دنیا میں آپ نے بہت نیکیاں کی لیکن ساتھ لوگوں کو ستایا بھی ہے، بے شک آپ کے لیے جنت لکھ دی گئی، آپ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ گئے، لیکن اس پل پر کیا ہوگا؟ آپ کی نیکیوں میں سے کچھ اس بندے کو دے دی جائیں گی، اس کا درجہ اونچا ہو جائے گا، آپ کہیں اور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو آپس کے حقوق العباد ہے نا، اور لوگوں کے ساتھ رویے، ان کو خوبصورت کر لیجئے، اپنے ریلیشنز اچھے کر لیجئے، اور یہ صرف ہوتے ہیں معاف کر کے، اگنور کر کے، لیٹ اٹ گو، جانے دو، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اللہ ہے نا، بس کوئی چیز لوگوں کی ایسی نہ ہو کہ جو معاف نہ ہوئی اور وہاں جا کے نیکیاں دینی پڑے۔ کتنی مشکل سے چھوٹی موٹی نیکی کماتے ہیں اور پھر آدھی تو ان میں سے بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ وہاں جا کر دینی پڑ گئی تو کیا بنے گا؟ پھر فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اور جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اسے بالکل سچا پایا ہے۔ پھر کیا تمہارے رب نے جو وعدہ تم سے کیا تھا تم نے اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو ایک اعلان کرنے والا ان کے درمیان اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، اور ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے، اور وہ جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلام ہو تم پر۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر وہ اس کی شدید خواہش رکھتے ہوں گے۔ یہ آراف کہاں ہے؟ جنت اور دوزخ کے بیچ کی ایک دیوار ہے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیر دی جائیں گی، جنت والوں کو خوشی سے دیکھیں گے، یعنی وہ اونچی جگہ پر ہوں گے نا، دونوں نظر آ رہے ہیں، جنت والے بھی اور جہنم والے بھی۔ جنت والوں کی طرف پہلے دیکھیں گے، سلام کریں گے، اور پھر جہنم والوں کو دکھائے جائیں گے، ادھر سے ان کی گردنیں ادھر موڑی جائیں گی، ان کی نگاہیں ادھر پھیری جائیں گی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اللہ اکبر، یعنی جہنمیوں کی طرف خود نگاہ اٹھانا پسند نہیں کریں گے کیونکہ غولناک منظر ہوگا، تو وہ پھر ان کو دیکھ کے دعا کریں گے، یا اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ شامل کرنا، ہمیں جہنم میں نہ پھینکنا۔ اور آراف والے دوزخ والوں میں سے کچھ لوگوں کو جنہیں وہ ان کی خاص علامت سے پہچانتے ہوں گے پکار کر کہیں گے نہ تمہاری جماعت تمہارے کچھ کام آئی اور نہ ہی جو تکبر تم کیا کرتے تھے، لوگوں کو خوش کرتے رہتے تھے نا، وہ لوگ آج کام نہیں آئے۔ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انہیں اللہ کی کوئی رحمت نہ پہنچے گی؟ ان سے تو کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اور دوزخ والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے ہم پر کچھ پانی ڈال دو، یا جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ پانی پلانا ایک بہت بڑا صدقہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب گناہوں کی کثرت ہو جائے تو پانی پلانا لازم کر لیں، لوگوں کو پانی پلائیں، پانی کا بندوبست کریں۔ تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ پانی پلانا افضل عمل ہے۔ ابن عباس سے پوچھا گیا کون سا صدقہ افضل ہے، تو آپ نے کہا پانی پلانا۔ کیا آپ نے جہنمیوں کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اہل جنت سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ ہم پر کچھ پانی ڈالو یا کوئی کھانا ہی دے دو، اللہ نے کتے کو پانی پلانے والے کو کے گناہوں کو معاف کر دیا تھا۔ تو ایک انسان کا کیا مقام ہوگا کہ جو توحید پرست بھی ہو اور کسی انسان کو اور کسی نیک انسان کو کھلائے پلائے، کیونکہ ان افیزوا علینا من الماء، پانی کا ذکر پہلے، او مما رزقکم اللہ، یا یہ جنت کا جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ آراف والے کون ہیں؟ دراصل یہ بھی بتاتی چلوں، آراف والے لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور بدیاں بالکل برابر ہوں گی۔ اتنی نیکی نہیں ہوگی کہ جنت کی طرف جا سکیں اور اتنی برائیاں نہیں ہوگی کہ جہنم میں جائیں، ان کو وہاں انتظار کرنا پڑے گا اور بالآخر وہ جنت میں بھیج دیے جائیں گے اللہ کی رحمت سے۔ اس لیے نیکیاں کرنے کی حریص ہونا چاہیے، ہمیں حریص، اپنے وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور کسی موقع کو یہ سوچ اچھا بعد میں کر لوں گی، گوانا نہیں چاہیے۔ جو کر سکتے، ٹھیک ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہم رکھتے کر نہیں سکتے،
لیکن ہماری تمنا ہوتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنا مال ہو تو ہم یہ اور یہ کریں، ہمارے پاس اتنی ہمت طاقت ہو تو ہم یہ اور یہ کام کریں. تو وہ نیتوں کا اجر بھی انشاءاللہ اگر سچی ہے نیت تو وہ مل جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں کہ نہیں یہ مشکل ہے، I can't do it، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بس تمہارا ہی کام ہے، تم ہی کر سکتی ہو، میرے لیے تو بڑا مشکل ہے. نہیں، پہلے سے نہ نہیں کریں، نیکی کو نہ نہیں کریں. نیکی کے لیے دعا کر لیں اللہ مجھے توفیق دے. دوسرے کو بھی کہہ دے دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے، میری طلب ہے، تڑپ ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک جو جوں کا انڈا ہے اس برابر بھی اگر کسی کی نیکی زیادہ ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا. اسی لیے وہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہیں گے اللہ نے ان نعمتوں کو کافروں پر حرام کیا. کون ہے یہ؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تو آج ہم بھی انہیں بلا دیں گے، جہنم میں پھینک کے بلا دیں گے، جیسا کہ یہ اپنے اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، اور جیسے یہ ہماری آیات کا انکار کیا کرتے تھے. اور بلا شبہ ہم ان کے پاس ایک ایسی کتاب لائے ہیں جسے ہم نے اپنے علم کی بنا پر کھول کر بیان کیا ہے. وہ ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے جو ایمان لاتے ہیں. ایمان والوں کو ہی اس سے فائدہ ملتا ہے. وہ تو بس اس کے انجام کا ہی انتظار کر رہے ہیں. جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو جو لوگ اس سے پہلے اسے بھولے ہوئے تھے کہیں گے ہمارے رب کے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی سفارشی ہیں کہ وہ ہمارے لیے سفارش کریں، یا ہم واپس بھیجے جائیں تو جو ہم کیا کرتے تھے اس کے برخلاف عمل کریں؟ یقیناً انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے وہ سب کچھ کھو گیا جو یہ گھڑا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے دین کی بنیاد اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر نہیں رکھی تھی. اپنے ہی خیالات تھے ان کے، اپنے ہی گمان تھے، قیاس تھے، اپنی ہی لاجک تھی جس کو انہوں نے دین سمجھا ہوا تھا. اپنی مرضی کے کام کرتے تھے، اللہ کی مرضی کے نہیں. لہٰذا وہ سب جو باتیں گڑ گڑ کے انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دے رکھی تھی وہ سب ان سے کھو جائیں گی. یہاں تعویل کا ذکر ہوا نا، تعویل انجام کو بھی کہتے ہیں. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. وہ رات سے دن کو اس طرح ڈھانپ دیتا ہے کہ وہ تیزی سے اس کو آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اس کے حکم سے مسخر کیے ہوئے ہیں. خبردار، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے. اس نے پیدا کیا نا، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے. بہت بابرکت ہے اللہ جو رب العالمین ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین. تم اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپ کے پکارا کرو، بے شک وہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہاں دعا مانگنے کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. پہلا ادب، دعا عاجزی سے، گڑ گڑا کر، خشوع سے ہونی چاہیے. اس لیے تنہائی میں دعا کرنا زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ حد سے بڑھنا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں. ٹھیک ہے، مثلا دعا میں چیخنا چلانا. اسی طرح دعا میں کسی کو شریک کرنا، کسی اور سے مانگنا، یا کسی پر ظلم کرنے کی دعا کرنا، کسی کو خواہ خواہ کے بد دعائیں دینا، یہ بھی پسندیدہ نہیں. ایسی دعائیں مانگنا کہ جو پاسبل نہیں، مسئلہ یہ کہ میں کبھی نہ مروں، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے. یہ حد سے بڑھنے والی بات ہے. ہر شخص ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے دنیا میں آیا ہے. یا کسی ایسی چیز کی دعا کرنا جس کے بارے میں علم نہ ہو کہ اللہ کو اس کا مانگنا پسند ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی اپنے بیٹے کے لیے دعا، کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آئے گی بات. جب پتا چلا تو فوراً رجوع کر لیا. اسی طرح مسنون دعائیں چھوڑ کر خود ساختہ دعائیں خود ساختہ طریقوں سے کرنا، مقفع مسجع کلام، اشعار وغیرہ، یہ بھی حد سے بڑھنے والی بات ہے. اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو اور اسے خوف اور امید کے ساتھ پکارو. بے شک اللہ کی رحمت نیک لوگوں سے قریب ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. محسنین کے قریب ہے اللہ کی رحمت، جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا نباہ کرتے ہیں، ان کی خرابیوں، کمیوں، کمزوریوں، کوتاہیوں کے باوجود ان کو گلے سے لگاتے ہیں. دیکھیے، انسان کو دے کر جو خوشی ہوتی ہے، ایک اصول یاد رکھیے، انسان کو دے کر جو خوشی ہوتی ہے وہ لے کر اتنی نہیں ہوتی. دینے والا زیادہ خوش قسمت ہوتا ہے. اس لیے دینے والے بن جائیں، چاہے کچھ بھی دیں. صرف مال نہیں، مال کے علاوہ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، عقل، سمجھ، علم، اور کچھ نہیں تو مسکراہٹ ہی بانٹتے رہا کرے.
کوئی آپ کو نظر آئے دیکھے سلام کرے مسکرا کے جواب دیں, کسی کی مدد کر دیں, کسی کا ہاتھ پکڑ لیں, کسی کو کچھ آفر کر دیں, کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دیں. یعنی کسی نہ کسی شکل میں دوسروں کے لیے خوشی کا پیغام بن جائے, تب آپ کو خوشی ملے گی. اگر آپ دینے والے نہیں تو آپ زندگی میں کبھی خوش نہیں ہو سکتے. لکھ لیجئے, کبھی نہیں ہو سکتے. اسی طرح معاف کر دینا بھی اپنا حق چھوڑ دینا, یہ بھی دینا ہے. خوشیاں بانٹیے اور خوشیاں پائیے. خوشی بانٹیں گے تو خوشی ملے گی. آپ دیکھیں کہ لے کر نہ وقتی خوشی ہوتی ہے, لیکن دے کر گہری خوشی ہوتی ہے, دل کے اندر تک جاتی ہے, روح سرشار ہو جاتی ہے. اس لیے آپ یہ سوچئے کہ آپ کے پاس کیا ہے وہ جو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں. ہر شخص سوچے, ہم میں سے کسی کے پاس مال ہوگا, کسی کے پاس علم ہوگا, کسی کے پاس وقت ہوگا, کسی کے پاس دوسروں کی خدمت کے لیے طاقت ہوگی, کسی کے پاس کوئی سکل ہوگی. بہت سے لوگوں کے پاس بڑی اچھی اچھی سکلز ہوتی ہیں, لیکن وہ دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. اور ہر روز سوچا کیجئے, آج میں نے کیا دیا, آج میں نے کیا کیا جس سے میں نے کسی کی زندگی میں کوئی خوشی بھر دی, کسی کی کوئی مدد کر دی. آپ کر کے تو دیکھیں, اور آؤٹ آف دا وے کرنا ہوگا. محسن وہ ہوتا ہے جو بدلے میں نہیں کرتا, کیونکہ بعض اوقات ہم اس کے ساتھ تو اچھا کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اچھا نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. پھر ہم ضد میں آ جاتے ہیں. تو ضد تو اچھی بات نہ ہوئی, ضد سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے, کسی کا کچھ نہیں جاتا. تو ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اور خاص طور پر کوئی نیکی کر کے پھر آپ دعا کریں, وہ دعا بھی جلدی قبول ہوگی. صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. ٹھیک ہے, عام طور پر ہم جب تکلیف میں ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, سوکھی سوکھی دعائیں کرتے رہتے ہیں, کسی کے لیے کچھ کرتے نہیں. تو آپ تجربہ کر لیجئے, آزما لیجئے, صدقہ کر کے دعا کیجئے. ایک دعا صدقے کے بغیر کیجئے اور ایک صدقے کے ساتھ کیجئے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت بارش سے پہلے, یعنی اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے, اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل اٹھا لیتی ہیں تو ہم اسے کسی مردہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں. پھر ہم اس سے پانی برساتے ہیں, پھر ہم اس کے ذریعے ہر طرح کے پھل نکالتے ہیں. اسی طرح ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ اللہ دنیا میں کتنی چیزیں نکال رہا ہے زمین سے, تمہیں بھی ایسے ہی ہم مردوں کو قبروں سے نکالیں گے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. لعلکم تذکرون. اور عمدہ زمین کی پیداوار اس کے رب کے اذن سے خوب نکلتی ہے. اچھے لوگوں سے اچھائی کی توقع ہوتی ہے, وہ اچھا نہیں ہوتا جس سے کوئی خیر نہیں ملتی انسان کو. اور وہ زمین جو خراب ہو گئی, خراب انسان, اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ زمین ایک نشانی ہے نا, جیسے اچھی زمین سے اچھی چیزیں نکلتی تو اچھے لوگوں سے آپ کو اچھائی ہی ملتی ہے. اسی طرح ہم نشانیاں پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ جو علم الہی ہے یہ بارش کی طرح ہے. پاکیزہ دل پہ جب یہ علم پڑتا ہے تو اس کے اندر سے خیر ہی خیر پھوٹتی, اور شریر انسان وہ پھر اس خیر کو بہا دیتا ہے, کچھ نہیں نکلتا اس سے, بلکہ اس سڑی ہوئی زمین سے بارش پڑے تو اور بو نکلتی ہے. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ, بلا شبہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا, اے میری قوم, تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. پیچھے یہ باتیں ہوئی نا کہ ہدایت الہی اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے میں لوگوں کی دو قسمیں. ایک پاکیزہ فطرت جو ہدایت الہی وحی الہی سے خوب فائدہ اٹھاتی ہے, اس کی برکات سے فائدہ اٹھاتی ہے, اور دوسرے وہ لوگ جو شرارت پسند اور بد فطرت ہوتے ہیں, وہ ہدایت کی بارش سے فائدہ اٹھانے کی بجائے الٹے جھاڑیاں اور کانٹے بن کے نکل آتے ہیں, کیونکہ ان کے دلوں کی زمین شور ہوتی, شور زمین کا پتہ ہے نا, تو رحمت کی بارش ان کو فائدہ نہیں دیتی. اب اس کے بعد تاریخی شواہد کے ساتھ, ہسٹری کے گواہی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ جب پیغمبروں کو بھیجا گیا تو قومیں دو حصوں میں ہو گئی, کچھ اچھے لوگ تھے اور کچھ شریر لوگ تھے, اور ان کا انجام بھی اسی کے مطابق ہی ہوا. پھر یہ دلیلیں ہیں, خبریں ہیں, سچی خبریں. اس کی قوم کے سردار کہنے لگے, اور چونکہ نوح علیہ السلام کا ذکر سب سے پہلے آیا کیونکہ وہ رسولوں میں سے سب سے پہلے رسول ہے, تو نوح علیہ السلام کی قوم کے سردار کہنے لگے, بے شک ہم تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں. اس نے کہا, اے میری قوم, مجھ میں کوئی گمراہی نہیں, بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں. یہ نہیں کہ کوئی آپ کو کہے تم جھوٹے ہو تو آپ سوچے ہیں واقعی کہیں میں جھوٹا تو نہیں, میں جھوٹا نہیں ہوں. آپ کو کانفیڈینس ہونا چاہیے اپنے بلیف پر, جو بھی آپ رکھتے ہیں, تبھی آپ اس کی طرف تبلیغ کر سکتے ہیں.
جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے نا کہ یہ قرآن سچا ہے، یہ دین سچا ہے، تو وہ قرآن کی بات کرتے ہوئے کہیں نہ ڈرتے ہیں، نہ جھجکتے ہیں، نہ شرماتے ہیں، وہ علل اعلان بات کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک سچی کتاب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو خود ڈاؤٹس ہیں، ابھی یقین نہیں، پکا یقین نہیں، اس سے شدید محبت نہیں، تو وہ کسی سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا کیا رسپانس ہوگا۔ نہیں، ہو سکتا ہے بہت ہی اچھا رسپانس ہو، آپ نے پہلے سے کیوں جج کر لیا کسی کہ وہ برائی ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں برے انجام سے خبردار کر دوں تاکہ تم برے انجام سے بچ جاؤ، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، بس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دی، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ بے شک وہ اندھے لوگ تھے، آنکھوں کے اندھے نہیں، دل کے اندھے۔ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اس نے کہا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی جو جنوبی عرب میں آباد تھی۔ ان کا مسکن احقاف تھا جو حجاز، یمن اور عمان کے درمیان کا علاقہ ہے۔ اب یہ روب خالی کے نام سے مشہور ہے۔ یمن کا شہر حضر موت جو ہے یہ ان کا پایہ تخت تھا۔ اس کی قوم کے وہ بڑے لوگ جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، بے شک ہم تمہیں یقینی طور پر بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، پیغمبر کو بے وقوف بنا دیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے لوگوں میں سے، جھوٹ کا الزام لگا دیا۔ اس نے کہا اے میری قوم، مجھے کوئی بے وقوفی لاحق نہیں ہے، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہا تم جھوٹے، تو کہا یہ تم ہوگے، تمہارا باپ ہوگا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ یہ جواب ہم جیسے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ پیغمبروں کا اخلاق اس سے بالا ہوتا ہے۔ انہوں نے بس یہی کہا نہیں، مجھے ایسی کوئی بے وقوفی لاحق نہیں، میں تو رب العالمین کی طرف سے ایک رسول۔ اپنی پوزیشن دوبارہ سے ری انفورس کر دی کہ میں کون ہوں، کیونکہ اصل میں تو ان کو یہی بتانا تھا کہ میں کون ہوں۔ میں رب العالمین کی طرف سے میسنجر ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، تو وہ پیغام میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے ایک امانت دار خیر خواہ ہوں۔ کیا بھلا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت تم ہی میں سے ایک شخص کے ذریعے آ گئی تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے؟ اور یاد کرو جب اس نے قوم نوح کے بعد تمہیں جانشین بنایا اور اس نے تمہیں جسمانی فراخی عطا کی، یعنی فزیکلی یہ بہت سٹرونگ قوم تھی۔ بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وہ کہنے لگے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اکیلے ایک اللہ ہی کی عبادت کریں، توحید کا پیغام لائے ہو، اور ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے؟ بس لے آؤ ہمارے پاس وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے ایک عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے، سمجھو ڈن ہو گیا۔ کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جنہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیا؟ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نہیں اتاری، بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ان لوگوں نے کچھ نام رکھ لیے تھے اور ان ناموں کے جو اسم و مسمى یعنی جن کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے ان کو اللہ کا شریک قرار دیا ہوا تھا۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر کیا صورتحال ہے۔ کسی کو غوث اعظم کہتے ہیں، یہ تو خود ہی نام رکھ لیا نا، انہوں نے خود تو اپنا یہ نام نہیں رکھا تھا۔ بچوں کے نام کیا رکھ دیتے؟ پیرا دتا۔ بچوں کے نام کیا رکھ دیتے ہیں؟ پیرا دتا، نہیں پیروں نے دیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ ہاں اللہ دتا ہو تو پھر ٹھیک، جس کا اللہ دتا نام ہوتا ہے وہ AD لکھتا ہے، اللہ کا نام لینا ہی پسند نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی نام لوگوں نے رکھ لیے ہیں یہ دراصل ان کے اپنے ذہن کی اختراع ہے۔ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی تمہیں خزانے بخش سکتا ہے، گنج بخش ہو سکتا ہے، یا پھر تمہاری فریادیں سن سکتا ہے۔ یہ صرف تمہارے اپنے خیالات ہیں۔ پھر ہم نے اپنی رحمت سے نجات دی اسے جو اس کے ساتھ تھے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ سمود کا شمار بھی عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے ہوتا ہے۔ عاد کے بعد سب سے زیادہ مشہور یہی قوم تھی، اسی بنا پر انہیں عاد ثانیہ بھی لکھا جاتا ہے۔
ان کا مسکن یعنی رہنے کی جگہ شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے معروف ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے اس راستے سے گزرے تھے، یعنی قوم عاد کے بالکل اپوزٹ دوسری جانب. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ گئی ہے. یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے کسی برائی کے ارادے سے مت چھونا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین کا جانشین بنایا اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ عطا کیا. تم اس کی نرم مٹی سے محلات بناتے ہو، تعمیر کرتے ہو، اور تم پہاڑوں کو گھروں کی شکل میں تراشتے ہو، یعنی کچھ گھر خود بناتے تھے اور کچھ پہاڑوں کے اندر سے کھود کے گھر بناتے تھے. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں مفسد بن کر مت پھرو. اس کی قوم کے جن سرداروں نے تکبر کیا تھا وہ ان کمزوروں سے جو ان میں سے ایمان لائے تھے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، جس چیز کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہم اس پر ایمان لانے والے. سبحان اللہ. وہ بظاہر کمزور تھے، غریب تھے، لیکن ایمان نے ان کو مضبوط کر دیا تھا. جن لوگوں نے تکبر کیا، بڑا بنتے تھے، وہ کہنے لگے، جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں. پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور اپنے رب کے حکم کے خلاف سرکشی کی اور کہنے لگے، اے صالح، لے آؤ ہم پر جس کی تم ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو رسولوں میں سے ہے. تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، یوں وہ اپنے ہی گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے. تو وہ ان سے منہ موڑ کر چلا گیا اور کہا، اے میری قوم، یقیناً میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تمہیں خیر خواہ پسند نہیں. آج بھی تو آپ دیکھیں لوگوں پہ خیر خواہی یعنی دوسرے لفظوں میں نصیحت بڑی بھاری ہوتی، اور نصیحت کرنے والے سے وہ دور بھاگتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کیا کر دے گا. لیکن جو شخص ان کی خواہشات کے مطابق بات کرے اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں. اور لوط کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا. جب اس نے اپنی قوم سے کہا، تم ایسے فحش کام کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا. تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو. اور اس کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ وہ کہنے لگے، انہیں اپنی بستی سے نکال دو، ہم نے ٹھیک نہیں ہونا، انہیں باہر نکالو. یہ آئے نصیحتیں کرنے والے. بے شک یہ کچھ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں. یہ ان کا خیال تھا. یاد رکھیے، اپنے برے اعمال پہ فخر کرنا اور نیک لوگوں کے اخلاق کا مذاق اڑانا یہ بری قوموں کا فعل ہوتا ہے. نیک لوگوں کو بستیوں سے نکال دینا اور ان کو اذیتیں دینا، جیسے بنی اسرائیل نے نصیحت کرنے والوں کو قتل تک کر دیا تھا، اور جس گندگی کا شکار تھے اس پر فخر ہو رہا تھا، کیونکہ شرک بھی ایک نجاست ہے نا. بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. اور ہم نے برسائی ان پر ایک برسات، ایک بارش، تو دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا. اور اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو. شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا تھا. مدین کا علاقہ حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر یعنی ریڈ سی اور خلیج عقبہ کے کنارے پہ واقع تھا. آج بھی اس علاقے میں اسی جگہ سے یہ نام مشہور ہے. اور تم ہر راستے پر لوگوں کو دھمکاتے ہوئے مت بیٹھو، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں یعنی اس پیغمبر پر، ان کو اللہ سے اور تم ہر راستے پر لوگوں کو دھمکاتے ہوئے مت بیٹھو، اور جو اس پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو. اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے تو اس نے تمہیں زیادہ کر دیا، اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس چیز پر ایمان لایا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.